بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ 1574 تک 1594 سلطان مراد ثانی اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ علم و ادب و شعر سخن کے بڑے قدردان تھے۔ علوم و فنون میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ تینوں زبانیں ترکی، عربی اور فارسی جانتے تھے۔ علم و تصوف کی طرف خصوصی میلان تھا۔ تقوی پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ علماء کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنی آرمی کو ریٹائرمنٹ پر پینشن دیتے تھے جس کی مالیت تقریباً 1,10,000 سنہری لیرے تھی۔ آپ نے اس بے چینی کو ختم کر دیا جو عموماً تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ شراب نوشی پر پابندی لگا دی، کیونکہ لوگوں میں شراب نوشی کا رجحان عام ہو گیا تھا، اور لشکر میں بالخصوص انکشاریہ میں تو شراب نوشی کا سلسلہ کچھ زیادہ چل نکلا تھا۔ لیکن اس حکم کی وجہ سے انکشاریہ میں بغاوت ہو گئی اور مجبوراً انہیں ممانعت شراب کا یہ حکم واپس لینا پڑا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں کمزوری کے آثار شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ سلطان شراب نوشی کی ممانعت کی استائت بھی نہیں رکھتا تھا، اور وہ اپنے ملک میں شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے سے بھی قاصر تھے۔ اس کے علاوہ اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ انکشاریہ یہ تربیت کی اعلیٰ درجہ حقیقی اسلامی خطوط سے انحراف کر چکی تھی، اور اس کے دل میں ذوق و جہاد اور شوق شہادت کا جذبہ ماند پڑ چکا تھا۔ سلطان مراد ثالث نے بہنا وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے والد نے اس سے پہلے اپنا رکھی تھی۔ اس نے اپنے عہد میں مختلف مقامات پر کئی جنگیں لڑی۔ 1574 میں پولینڈ کا حاکم ہنری ڈی فالو بھاگ کر فرانس چلا گیا۔ عثمانی خلیفہ نے پولینڈ والوں کو نصیحت کی کہ وہ ٹرانسلوانیا کو اپنا امیر منتخب کر لیں، سو انہوں نے سلطان کی بات سے اتفاق کیا اور پولینڈ عملاً 1575 میں عثمانیوں کی حفاظت میں آ گیا۔ آسٹریا نے بھی معاہدہ صلح میں اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ معاہدہ 1576 میں ہوا اور اس کی مدت 8 سال مقرر ہوئی۔ 1576 میں تاتاریوں نے پولینڈ کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ پولینڈ والوں نے سلطان عثمانی سے مدد طلب کی۔ سلطان نے ایک سرکاری معاہدے کی وجہ سے پولینڈ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سلطان مراد نے فرانس اور بلغیریا کے ساتھ مراد کی تجدید کر دی اور بعض کونسلی اور تجارتی مراد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ پہلی مراد کے بعض دفعات میں بھی اضافہ کر دیا جو خالصتاً فرانس اور بلغیریا کے حق میں جاتی تھی۔ ان میں سے اہم مراد یہ تھی کہ فرانس کا سفیر سرکاری تقریبات اور حکومتی ملاقاتوں میں دوسرے ملکوں کے سفیروں سے مقدم ہوگا۔ باب علی پر سفرن کا تانتا بندھا ہوا تھا جو تجارتی معاہدوں پر دستخط کرنے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ یہ تجارتی معاہدہ بعد میں امور مملکت میں غیر معمولی مداخلت کا سبب بنے۔ سلطان مراد ثالث کے عہد میں انگلستان کی ملکہ الزبتھ نے اپنے ملک کے تاجروں کے لیے خصوصی برات حاصل کی، اور صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ انگریزی جہاز برطانوی علم و لہراتے عثمانی بندرگاہوں اور ساحلوں پر پہنچتے تھے۔ 1577 میں جب طہماسب کی وفات کے بعد بلاد فارس میں حالات کشیدہ تھے، عثمانیوں نے ایک جنگ مہم روانہ کی جس نے کوکاز میں وسیع علاقے پر پھیلے جنگلات کو کاٹ ڈالا اور تفلیس اور کرجستان کے شہروں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 1585 میں یہ لشکر تبریز میں داخل ہوا اور آذربائیجان، کرج، شیروان اور لوزستان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جب شاہ عباس فارس کا حکمران بنا تو اس نے عثمانیوں سے صلح کی کوشش کی۔ اس نے ان تمام علاقوں سے جو عثمانیوں کے قبضے میں تھے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور اس بات کا بھی عہد کیا وہ اپنی مملکت میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے وشتم نہیں کرے گا۔ معاہدے کی پاسداری کی ضمانت کے لیے اس نے اپنے چچا زاد بھائی حیدر مرزا کو استنبول بھیج دیا۔ جو ہی جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا، انکشاریہ نے عثمانی صوبوں میں نافرمانی اور بغاوت کی راہ اختیار کی۔ سلطان نے ان کو ہنگری کی جنگ کی ذمہ داری سونپی تھی، لیکن انہوں نے آسٹریا کے مقابلے میں شکست ہوئی جو ہنگری والوں کی مدد کر رہے تھے،
آسٹریا والوں نے کئی مضبوط قلعوں پر قبضہ کر لیا، جن کو بعد میں سنان پاشا نے واگزار کرایا۔ اس طرح افلاک، بورلان اور ٹرانسفانیا کے امیروں نے بھی بغاوت کر دی اور وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ میں آسٹریا کی طرفدار ہو گئے، جنگ میں شریک ہو گئے۔ 1594 میں سنان پاشا نے آسٹریا والوں کی طرف پیش قدمی کی، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور اسے کئی شہروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سلطان کے حاشیہ نشینوں کی سازشوں کی بدولت صدر اعظم قتل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت غیر ملکی سازشوں کا شکار ہو گئے اور ایک قابل صاحب استقامت و حکمت و ملکی تعمیر و حسن قیادت کے حامل، بیدار مغز، انتہائی لائق پالیسی ساز، مدبر اور اداراتی امور کے ماہر اور عظیم سیاستدان شخص کو قطعاً اس عہدے پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ صدر اعظم کی موت کی ایک بہت بڑا سانحہ تھی اور ایک بہت بڑا المیہ تھی، جس کی وجہ سے شرف سعد کا دروازہ کھل گیا۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بازی کا سلسلہ چل نکلا۔ صدر اعظم کا تقرر اور پھر اس کی معزلی روزمرہ کا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے سلطنت کی طاقت کمزور ہو گئی۔ ملکی حالات بھی دیگرگو ہونے لگے۔ فوج کے کئی دستے باغی ہو گئے، لیکن حکومت میں یہ ثقت نہیں تھی کہ وہ اس بغاوت کو فرد کرتی۔ ان بغاوتوں اور شورشوں کے نتیجے میں پولینڈ عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کے مخالف ملکوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو گیا۔ یہودیوں نے یہ گمان کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ وہ خواب جو وہ صدیوں سے دیکھتے آ رہے تھے شرمندہ تعبیر ہو۔ وہ دنیا کے کونے کونے سے وادی سینا کی طرف ہجرت کرنے لگے تاکہ اپنے وطن بنائیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ابتدائی مراحل میں وہ تور کے شہر میں مقیم ہونے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ اس شہر کو اپنی رہائش اور اقامت کے لیے منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ یہ شہر دراصل خلیج سویز کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ اس میں ایک ایسی بندرگاہ بھی تھی جہاں تجارتی جہاز لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ یہاں جدہ، بن عقبہ اور کلزم سے آ کر جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر کو قاہرہ اور برما سے ایک خشکی کا راستہ بھی ملاتا تھا، جس پر قافلے ہمہ وقت رواں دواں رہتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے لیے یہاں بیرونی طاقتوں سے تعلقات پیدا کرنا اور رابطے رکھنا بہت آسان تھا۔ یہ لوگ دنیا سے الگ تھلگ رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ دنیا کے کونے کونے سے فوج در فوج آنے والے یہودیوں کو جہاز بھر کر یہاں لا سکتے اور تور کی بندرگاہ پر اتر کر وہ آسانی سے اس شہر میں قیام پذیر ہو سکتے تھے۔ اس تحریک ہجرت کی قیادت ایک یہودی کر رہا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ اس نے تور کو اپنا مستفر قرار دیا۔ اس کے اہل و عیال میں بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ابراہیم نے تور میں بہت سارے یہودیوں کو آباد کر دیا تو یہاں کی عیسائی آبادی سے اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ سینٹ کیتھرین کے چرچ کے راہوں نے ایک خط لکھا اور سلاطین دولت عثمانیہ کو اس یہودی کے مظالم سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے مدد کی اپیل کی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہ بات بھی یاد لائی کہ مسیحیوں کو یہودی مظالم سے بچانا اور انہیں سینا میں رہائش پذیر ہونے سے روکنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، کیونکہ وہ ان سے اس بات کا عہد کر چکے ہیں۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر یہودی سینا اور بالخصوص تور کے شہر میں آباد ہوں گے تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے یہاں فتنہ و فساد ہوگا اور امن قائم نہیں رہ سکے گا۔ چونکہ دولت عثمانیہ شریعت اسلامیہ کی روح سے زمینوں کی حفاظت کی ذمہ دار تھی، اس لیے سلطان مراد ثالث کے دور حکومت کے عثمانی ذمہ داروں نے فوراً 3 دیوانی فرامین جاری کیے۔ ابراہیم یہودی، اس کی بیوی، بچوں اور تمام یہودیوں کو سینا سے نکال دیا اور انہیں آئندہ واپس آنے اور تور کے شہر میں ٹھہرنے یا اقامت گزین ہونے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ سلطان مراد ثالث 16 جنوری 1598 میں 49 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور آیا صوفیہ کے قریب دفن ہوئے۔ سلطان محمد خان ثالث 1003 میں والد کی وفات کے 12 دن بعد سرائے سلطنت ہوئے، کیونکہ والد کی وفات کے وقت وہ مغیسیہ میں مقیم تھے۔ ان کی والد اطالوی الاصل تھی جن کا نام صفیہ تھا۔ باوجود اس کے کہ دولت عثمانیہ میں ضعیف و
زحمال کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ صلیبیوں کے خلاف جہاد کا جھنڈا بدستور لہرا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد ثالث نے محسوس کیا کہ سلطنت کی حربی پالیسی میں اس وجہ سے ضعف آ گیا ہے کہ سلاطین عیش و عشرت کو پسند کرنے لگے ہیں اور تن آسانی کے سبب وہ خود لشکروں کی قیادت نہیں کرتے، سو اس نے اپنی جنگی پالیسی تبدیل کر لی، خود باہر آنا شروع کر دیا اور اس حیثیت کو سنبھال لیا جس کو سلیم ثانی اور مراد ثالث نے چھوڑ دیا تھا۔ خود ہی لشکروں کی قیادت کرنے لگے اور امور مملکت کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں لوگوں نے دیکھا کہ سلطان خود لشکر کی زمام قیادت کا ہاتھ میں لیے بلگراد کی طرف جا رہے ہیں۔ بلگراد سے سلطان جب میدان کی طرف روانہ ہوا تو سلطان کے باہر نکلنے کی وجہ سے لشکر میں دینی اہمیت اور عسکری غیرت جاگ اٹھی۔ سلطان نے ارلو حسینہ کا قلعہ فتح کیا جسے 1556 میں سلطان سلیمان فتح نہیں کر سکا، پھر ہنگری اور آسٹریا کے لشکروں کو مار بگایا جو اس قلعے کے نزدیک ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ 26 اکتوبر 1596 کا ہے، حتیٰ کہ یہ واقعہ محاکز کے واقعہ کے مشابہ قرار پایا جس میں 1526 میں سلطان سلیمان کو فتح ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں لیکن کوئی فیصلہ کن معرکہ برپا نہ ہو سکا۔ سلطان محمد خان ثالث کے دور حکومت میں سلطان عثمانیہ کو بعض داخلی شورشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کی قیادت کرا بازیجی کر رہا تھا۔ ایک اور بغاوت کی قیادت خیالہ کے ہاتھ میں تھی لیکن سلطان نے بڑی مشکل سے صحیح مگر ان پر قابو پا لیا۔ ان داخلی حالات کو دیکھ کر ایک محقق کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملک کا فوجی نظام کافی حد تک کمزور پڑ چکا تھا اور فوج میں یہ طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے ملک اور اس کی عزت و وقار کو دشمن سے بچائے۔ شیخ سعد الدین افندی سلطان محمد ثالث کے شیوخ میں سے تھے۔ انہوں نے ہی اپنے مرید سلطان محمد خان ثالث کو فوج کی قیادت کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، سلطان محمد آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ میں آپ کو ان گناہوں پا کر سکوں جن گناہوں کے ساتھ جنگ کی راہ میں جاؤں گا۔ ایک جنگ میں جب کہ سلطان کے ساتھی سلطان کا ساتھ چھوڑ گئے اور قریب تھا کہ سلطان کو دشمن گرفتار کر لیتا، شیخ سعد الدین افندی نے فرمایا، بادشاہ محترم ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے، آپ اپنے مالک کی مدد کی بدولت فتح مند ہوں گے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ہاتھ میں تلوار لیے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ کریم کے حضور میں شیخ نے گر گرا کر دعا کی اور صرف ایک ہی لمحے میں اللہ وحد قہار کی مدد آ پہنچی۔ یہ مارکہ قلعہ اقرا کی فتح کے بعد واقع ہوا۔ سلطان کو تعلیم، ثقافت و ادب سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ دو بڑے دیندار تھے اور تصوف کی طرف خصوصی میلان رکھتے تھے۔ ان کے اشعار نہایت ہی بلند معافی کے حامل ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، میں ظلم کو پسند نہیں کرتا بلکہ میں عدل میں رغبت رکھتا ہوں۔ ہم اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اس کے احکام کو گوش ہوش سے سنتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ہم عارف ہیں، ہمارے دل دنیا کے لیے آئینہ کا کام دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں ازل سے عشق کی آتش جل رہی ہے، ہم کھوٹ اور دھوکے سے دور ہی اور ہمارے دل پاک ہیں۔ سلطان محمد ثالث تمام بغاوتوں اور سخت ترین شورشوں کو کچلنے کے بعد اتوار 18 رجب 1012 کو واصل بحق ہوئے۔ ان کی مدت حکومت 9 سال 2 ماہ اور 2 دن ہے اور وصال کے وقت عمر 38 سال تھی۔ سلطان محمد ثالث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اس تخت نشین ہوئے جبکہ عمر صرف 14 برس تھی۔ عثمانی سلاطین میں اس سے قبل اتنی کم عمری میں کوئی شخص تخت نشین نہیں ہوا تھا۔ مملکت کے حالات و نقطہ یہ تھے کہ ایک تو اس وجہ سے کہ یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ داخلی شورشوں سے نمٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ سلطان احمد نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جو ان کے باپ نے شروع کیا تھا، یعنی جنگی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی۔ سلطان احمد نے لالا محمد پاشا کو صدر اعظم
مسیح حسن پاشا کا نائب مقرر کیا، جو کہ آسٹریا میں جہاد کرنے والی فوج کا سپہ سالار تھا۔ لالا محمد پاشا ایک بہترین سپہ سالار تھے۔ انہوں نے عثمانی لشکر کی تقویت کے لیے خصوصی اہتمام کیے اور استراخون کے قلعے کو فتح کر دیا۔ اس کے علاوہ اخلاق بغدانی اور اردل کے خلاف بھی جنگ ازما ہوا، لیکن بوجوا اور ان سے صلح کر لی۔ جب لالا پاشا کا وصال ہوا تو کابوجی مراد پاشا صدر اعظم مقرر ہوئے، جو پہلے لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر تھے۔ عثمانی لشکروں کو آسٹریا کو شکست دینے میں کامیابی ہوئی اور انہوں نے یانک، استراگون اور بلگراد وغیرہ شہر ان سے واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کو ہنگری کے مقابلے میں بھی فتح حاصل ہوئی اور یہاں بھی آسٹریا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آسٹریا نے عثمانیوں سے صلح کر لی اور 2000 سونے کے ڈوکیا بطور جزیہ دینے کی حمی بھر لی، اور اس طرح ہنگری کا علاقہ دولت عثمانیہ کے زیر نگی آ گیا۔ ایک عرصے تک عثمانی جہاز اسپانیہ کی فوج مقدس یونان کے مالٹا میں مقیم گھڑ سواروں اور اٹلی کی امارات کے جہازوں سے برسرے پیکار رہے، اور جانہین کے درمیان فتح و شکست کا سلسلہ جاری رہا۔